نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جب انہیں کہا گیا اپنے ہاتھ روکے رکھو، نمازیں پڑھو، زکاتیں دو، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی بڑھ کر ڈرنا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، کہنے لگے اے ہمارے پروردگار تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کچھ عرصے کے لیے اسے ہم سے مؤخر کر دیتا، قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیں دنیا کا سامان نہایت کم ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اس شخص کے لیے ہے جو پرہیزگار ہے، ولا تظلمون فتیلا، ایک داگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو وہ موت تمہیں ضرور آئے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر کوئی اچھائی ان تک پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں منافق کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اگر کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ فرما دیں خوشی ہو یا غم ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، فما لهؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثا، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی قوم ہے جو بات سمجھنا نہیں چاہتی، ما اصابك من حسنة فمن الله، جو آپ کو اچھائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابك من سيئة فمن نفسك، اور جو کوئی آپ کو برائی پہنچتی ہے تو وہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہی دینے کے لیے آپ کی رسالت کی کافی ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی پیروی کرتا ہے اس نے اللہ کی پیروی کی، وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو اس سے منہ موڑ لے تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ فرما برداری ہے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے آپ سے اٹھ کر کچھ لوگ جاتے ہیں تو کچھ لوگ انہی میں سے رات کے وقت مشورہ کرتے ہیں، غیر الذی تقول، اس بات کے علاوہ جو انہوں نے کہی، واللہ یکتب، اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو یہ مشورے کرتے ہیں، فاعرض عنہم، آپ انہیں دفع کریں، وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بطور حامی و ناصر کے کافی ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ، کیا یہ اس بات میں غور نہیں کرتے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی بات پہنچتی ہے تو اسے خوب نشر کرتے ہیں، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اسے اللہ کے طرف، رسول کی طرف اور حکمرانوں کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو البتہ
یہ اس سے پھر اس طرح پریشان نہ ہوتے۔ لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہو، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ صرف اپنی جان کے مالک ہیں۔ وحرض المؤمنین علی القتال، وحرض المؤمنین، مسلمانوں کو آپ اس کے لیے ابھاریے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھ کو آپ سے روک دے گا۔ واللہ اشد بأسا، اللہ جو ہے وہ طاقت میں سب سے بڑھ کر ہے، وہ اشد تنکیلا، اور سزا بھی سب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی نیکی کی سفارش کرتا ہے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو کوئی برائی کی سفارش کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا بوجھ ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نگران ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تم کسی کو سلام کرو تو وہ سننے والا اس سے بڑھ کر سلام کا جواب دے، اور ردوها، یا کم از کم اسے ہی انہی کلمات سے واپس کرے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، تمہیں قیامت کے دن ضرور اکٹھا کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کوئی نہیں۔ 13 سال مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مکہ میں گزرے ہیں۔ مکہ میں کافروں کے مظالم کو دیکھ کر بعض صحابہ اجازت مانگتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمیں ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں محبوب، ابھی انہیں مسلمان بننا ہے، مضبوط ہونا ہے، کندن بننا ہے، ابھی یہ ان کا جواب نہ دیں، ابھی یہ نماز اور زکوٰۃ کے حوالے سے دین پر توجہ کریں اور کفار کے مظالم کو برداشت کریں۔ لیکن 13 سال کے بعد جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا کہ اب تمہیں جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ تو اچانک مسلمانوں کے ہی ایک گروہ نے کہا کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، کہنے لگے اب جہاد فرض کر دیا، اب تو ہم ٹھیک ہیں، تو کیوں نہیں اس کو ہم سے مؤخر کر دیا کچھ عرصے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی کم ہے، آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ موت سے نہ ڈرو، موت جہاں بھی ہوگے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو گے، تب بھی موت تمہیں آ کر رہے گی، تب بھی موت تمہیں آ کر رہے گی۔ تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ ایک عورت کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو ایک باہر آدمی نے کھڑے نے پوچھا اللہ نے کیا دیا ہے اس عورت کو؟ اس نے کہا کہ یہ بیٹی دی ہے۔ اسی گھر کا ملازم تھا، اس نے اس پہ حملہ کیا، اس کا پیٹ چاک کر دیا، اپنی طرف سے مارا اور چلا گیا، اور خوب کمائی کی۔ پھر اسی علاقے میں آ گیا کئی سالوں کے بعد، جب لوگ بھول بھال گئے واقعے کو، اس کی ماں نے اس کے ٹانکے شانکے لگوائے، بچی ٹھیک ہو گئی۔ تو اس نے نکاح کرانے والی ایک عورت کو کہا کہ جو اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے نا، اس سے میرا نکاح کرا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب میاں بیوی خلوت میں اکٹھے ہوئے، اس نے کہا مجھے، اس نے اس کے پیٹ پر نا ٹانکوں کے نشان دیکھے، بیوی کے پیٹ پہ ٹانکوں کے نشان دیکھے، اس نے کہا مجھے
تیرے بارے میں ایک بات معلوم ہے جو میں نے ایک اجنبی آدمی سے سنی تھی، اس کے بعد میں نے تیرے اوپر حملہ کیا اور تجھے مار دیا تھا، لیکن تجھے اللہ نے بچا لیا۔ اس نے کہا کیا سنا تھا؟ کہ تو اپنی زندگی میں ان گنت لوگوں کے ساتھ منہ کالا کرے گی، ان گنت لوگوں کے ساتھ منہ کالا کرے گی، بدکاری کرے گی، اور پھر حسن و جمال کی پیکر ہوگی، اور پھر کہنے لگا کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی، ایک مکڑی بنے گی۔ اس نے کہا چونکہ اب میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ تو اب ذرا اس نے کہا میرے لیے ایسا محل بنا جس میں کوئی کیڑا مکوڑا مکڑی وغیرہ آ ہی نہ سکے۔ چنانچہ اس نے ایسا مکان بنا دیا، پیسہ کما کے آیا تھا۔ اور پھر جب اچانک میاں بیوی ایک کمرے میں بیٹھے تھے، ایک دن اس کی نظر پڑی تو چھت پر اسے مکڑی نظر آئی۔ اس نے کہا ہاذا موتی ہاذا موتی، یہ مکڑی ہے، یہی میری موت کا باعث بنے گی۔ ملازموں سے اس مکڑی کو پکڑوایا اور اٹھا کے اسے نیچے لے کے آئے وہ، تو اس نے نہ اپنی ایڑی اوپر رکھ کے اس کے مسل دی، مار دیا مکڑی کو۔ اب مکڑی کے زہر سے اس کو انفیکشن ہوئی، اور جب انفیکشن ہوئی تو وہی انفیکشن اس کی موت کا باعث بنی۔ اس پر اللہ کہتے ہیں تم جہاں بھی چلے جاؤ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو، تب بھی موت تمہیں آ کر رہے گی، تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے۔ فرمایا کہ یہ منافق بڑے پلید تھے، کہتے تھے کہ مصیبت آتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی اچھا عمل ہوتا راحت پہنچتی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت کی نسبت رسول کی طرف کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ قوم بات کو سمجھنا نہیں چاہتی، جو بھی آپ کو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اے پیغمبر لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا جو رسول کی پیروی کرتا ہے اس نے اللہ کی پیروی کی، اور جو رسول کی پیروی سے منہ موڑتا ہے تو ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا، یعنی نہیں مانتے تو ان کا اپنا عمل ہے۔ آپ کے سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم فرما بردار ہیں، ہم کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں، اور جب یہ آپ سے اٹھ کر جاتے ہیں اپنے گھروں میں تو وہاں مشورہ کرتے ہیں کیا کہ آپ کی نافرمانی کیسے کی جائے۔ غیر الذی تقول، جو آپ کے سامنے کہتے ہیں وہ آپ کی پیٹھ پیچھے اپنے گھروں میں مشورہ کرتے ہیں کہ حضور کی نافرمانی کیسے کی جائے۔ فرمایا جو یہ مشورے کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ اسے لکھ رہے ہیں، اور اے پیارے محبوب آپ ان سے دور رہیے، اللہ پر بھروسہ کریے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر اس میں کوئی یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ تو میں ہاں ٹھیک کہتے ہیں، جو اللہ کی کتابیں نہیں ہیں اب، جیسے اصل حالت میں تورات نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے، صحیفے نہیں ہے، ان کا آج بھی مطالعہ کر لیں، ان میں آج بھی اختلاف اتنا کھلا تضاد پایا جاتا ہے کہ صاف پتہ لگتا ہے کہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے، اس میں یہ اللہ کا اصل کلام نہیں ہے۔ اور ایک کتاب ہے قرآن سے بائبل تک، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن سے بائبل تک، اس میں ان کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ قرآن آپ کے گھر میں ہے، مسجد کی الماری میں ہے، جی دوسرے ملک میں ہے، ضلع میں ہے، صوبے میں ہے، قرآن ہر جگہ ایک ہے، قرآن ہر جگہ ایک ہے۔ اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے آپ کے گھر میں پڑھا ہے، اسی ترتیب کا قرآن مسجد میں پڑھا ہے، اسی ترتیب کا قرآن
مکے میں پڑا ہے، مدینے میں پڑا ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ہے، اسی ترتیب کے مطابق قرآن کے حافظ آپ کو دنیا بھر میں ملیں گے، کہیں بھی اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ سہیوال کا رہنے والا سورت بقرہ اور پڑھے، ہڑپے والا اور پڑھے، چنو والا اور پڑھے، کھانے والا اور پڑھے، اور ملتان تک جاتے بقرہ ہی ختم ہو جائے، وہ کہے جی بقرہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہ اختلاف ہوتا ہے جب ہر جگہ قرآن ایک سلیقے سے، طریقے سے، انداز سے پڑھا جا رہا ہے۔ انداز مختلف ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کی عبارت اور ترتیب اسی طرح ہے۔ فرمایا کہ پیارے محبوب یہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں، جب یہ سنتے نا کبھی کہ فلانا لشکر مدینے پہ حملہ آور ہو رہا ہے، فلانا لشکر مدینے میں حضور پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو منافق اس کو خوب اچھی طرح پھیلاتے تاکہ مسلمان اس سے پریشان ہو جائیں، ان کا دل دہل جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب کوئی امن یا خوف کی خبر آئے تو یہ منافق اسے خوب نشر کرتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا اگر اسے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف لٹا دیتے اور جو حکمران ہیں ان پہ چھوڑ دیتے، تاکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو پریشانی ملے، مسلمانوں کو پریشانی ملے، اس لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا تم پر فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اگر اس کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو سارے تم شیطان کے مرید ہوتے، جی صرف تھوڑے ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، آپ اکیلے ہی نکلو، ایمان والوں کو ترغیب دو، ان قریب اللہ آپ کے جہاد کی عمل سے کافروں کے ہاتھوں کو روک دے گا، ان کے دلوں میں آپ کا رعب پیدا کر دے گا، اور وہ آپ سے ہزاروں میل بیٹھے دور آپ پر حملہ کرنے سے خوفزدہ ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ پنگا نہیں لینا، ان کے بارے میں جو ہے وہ غلط ارادے نہیں رکھنے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طاقت کے اعتبار سے بھی سخت ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ کی تبلیغ سے اگر کوئی آدمی مجاہد بنتا ہے، آپ کی تبلیغ سے اگر کوئی آدمی نمازی بنتا ہے، زکوٰۃ کی ادا کرنے والا بنتا ہے، تو جہاں زکوٰۃ دینے کا، جہاد کرنے کا، عمرہ کرنے کا، جی اچھا کام کرنے کا، اس کو اللہ اجر عطا کرتے ہیں، وہی اجر اللہ آپ کو بھی عطا کریں گے۔ حدیث میں اسی آیت کا ترجمہ آتا ہے الدال علی الخیر کمثل فاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا خود بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک آدمی کو اللہ، حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن کھڑا کر کے کہیں گے تجھے اتنے حج کا ثواب دیا جاتا ہے، اتنے عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے، اتنی خیرات کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تو ساری زندگی حج ہی نہیں کیا، میں نے تو ساری زندگی عمرہ نہیں کیا، میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا، تو پھر یہ اتنا ثواب کہاں سے آ گیا ہے؟ بندے نو گھٹ ملے تد پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ بولو نا ود مل جائے پھر پریشان ہوتا ہے۔ دنیا چ بھی یہی حال ہے تے آخرت چ بھی یہ حال ہے۔ وہ کہے گا اللہ یہ کتوں آ گئے حج عمرے تے اینی خیراتاں، میں تے بھوک مردا سی، میرے کول تے اپنے جوگی روٹی نہیں سی، تو یہ کہاں سے اتنا ثواب آ گیا؟ اللہ کہیں گے تیری ترغیب پر فلانے نے حج کیا، ہم نے حج کا ثواب اسے بعد میں دیا، تجھے پہلے عطا کیا۔ تو نے کسی کو ترغیب دی، اس نے عمرہ کیا، اس کو عمرے کا ثواب ہم نے بعد میں دیا اور تجھے اس کا ثواب پہلے دیا۔ تیرے کہنے پہ اس نے مسجدوں میں، مدرسوں میں خرچ کیا، تو ہم نے اس کے خرچ کا ثواب تجھے پہلے دیا اور اس کو بعد میں دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے بھائی۔ اس لیے چلو نہیں بھی دینے کی ہمت تو کہتے سنتے تو رہا کریں نا، مسجد کی ضروریات کے حوالے سے کہتے سنتے رہا کریں، مدرسے کے طلباء کے حوالے سے کہتے سنتے رہا کریں، جی آخر یہ اخراجات ہیں
یہ اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، بچوں کے کھانے ہیں، کپڑے ہیں، وردیاں ہیں، شوز ہیں، جیسے تمہارے بچوں کے گھروں میں خرچے ہیں، مدرسے کے بچوں کے گھروں میں خرچے ہیں، جیسے ان کو سردی اور گرمی میں موسمی کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی اسلام آباد سے فنڈ تھوڑی آئے گا ہمیں، اسلام آباد والوں کا اپنا پیٹ بھرے تو کسی کو کچھ دیں، انہوں نے فنڈ ہم مولویوں کو دینا ہے؟ ہمارے ساتھ تو اللہ کے نیک بندے تعاون کرتے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور اپنے والدین کو جنت کے اعلیٰ مقامات دلوانے کے لیے اللہ کی محبت میں اللہ کے فقیروں پہ اور رسول کے مہمانوں پہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کا خرچ کرنا، آپ کی ترغیب دینے سے اگر وہ خرچ کرنے لگ جائیں، آپ کی ترغیب دینے سے اگر طلباء جو ہے وہ اطمینان سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، خدا کی قسم ان کے ایک ایک لفظ میں، حرف میں، جملے میں، رکوع میں، ان کی ایک ایک سورت کے حفظ میں، پارے کے حفظ میں اللہ نے آپ کے لیے اجر رکھ دیا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے کیا رکھ دیا ہے؟ اب دیکھو نا، ایک کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا دیوبند میں، وہ طالب علموں کے لیے نا چودھری تھا، روٹیاں کے ٹوکرے بنا کے گڈھے میں ڈال کے لے کے آتا تھا۔ اب گڈھے کے آگے تو بیل لگتا ہے نا، گڈھے کے آگے کیا لگتا ہے؟ بیل لگتا ہے، بیل بول جنہوں کہتے پنجابی چ۔ وہ جب روٹیاں لے کے آتا تو مدرسے کے طلباء کہتے وہ ہمارا بیل آ گیا۔ چودھری صاحب کو کیا کہتے؟ ہمارا بیل آ گیا۔ وہ کہتا مولویو تواڈے بھی فٹے منہ تواڈے، نالے تانوں روٹیاں کھلائیے تے نالے بول دو سدائیے۔ انہیں روٹی بند کر دی۔ انہیں کی کر دی؟ بولو نا۔ انہیں کہا جنہیں روٹیاں تانوں کھلو جاؤ تسی، تانوں تاں بولن دی تمیز نہیں، نالے روٹیاں کھاندے ہو تے نالے سانوں بولد کہندے ہو۔ تو ایک دن سویا ہوا ہے اور خواب دیکھتا ہے کہ اللہ نے حشر قائم کر دیا اور فرشتے اسے بھی پکڑتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کا حساب ہوتا ہے، تو اسے جہنم کی سزا ہو جاتی ہے، جاؤ بھی جہنم میں چلے جاؤ، کہو استغفر اللہ، اللہ ہمیں بھی بچائے۔ تو طلباء جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ خوشی سے جا رہے ہیں جنت کی طرف، اس کی روٹیاں کھانے والے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایک لڑکے کی نظر پڑی، اس نے کہا وہ اپنا بیل بیٹھا، بیل آ دیکھو، اپنا وہ بیل بیٹھا ہے اتنے آ دیکھو۔ سارے اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ چل۔ اس نے کہا مجھے تو جہنم کی سزا ہوئی ہے، میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ ان میں سے ایک اللہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ تو بیل دنیا میں ہمارا ساتھی تھا، ہمارے لیے روٹیوں کا نظام بناتا تھا، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اللہ کہتے ہیں لے جا۔ بس اتنی بات اس نے دیکھی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح 2 گڈھے بھر کے روٹیوں کے لے کے آیا۔ محترم صاحب کہنے لگے یہ بچے ہیں، انہوں نے تیرا نام رکھ لیا ہے، اب یہ تجھے بیل کہنے سے بعد نہیں آئیں گے، تیری مرضی ہے روٹیاں ان کو دے یا نہ دے، یہ بچے ہیں، انہوں نے تو یہ تو ہمارا نام رکھ لے استادوں کا، تو اس سے نہیں ہٹتے، تیرا تو نام جو بھی ہے۔ وہ رو پڑا، کہنے لگا جی جو میں نے دیکھا ہے نا اللہ آپ کو بھی دکھا دے، یہ مجھے بیل کہے یا بیل سے بھی حقیر جانے، لیکن یہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ اللہ جو بھی یہ کہیں مجھے منظور ہے، لیکن آپ ان کے لیے میرا کھانا قبول کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ نیکی کا بوجھ نہیں ہے، نیکی کا صلہ ہے، گناہ کا بوجھ ہے، گناہ کا جو برائی پہ لگ گیا اس کا بوجھ اس پہ آئے گا۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی سلام کرے نا السلام علیکم، السلام علیکم، تم اس کا جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور سننے والا اس کا جواب دے وبرکاتہ تک لے کے جائے اسے۔ کیا کہاں تک لے کے جائے؟ وبرکاتہ۔ وہ تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
جواب میں کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ فحیوا بأحسن منها او ردوها، تم وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہو مختصر بھی، اور یوں بھی کہہ سکتے ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکت ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سب کو ضرور اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ایسی سچی بات ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سچ بولتا ہے، خوب۔ اب دیکھ لو بھئی، جس طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن اتنی سچی کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں اللہ نے بھی یہی فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ قیامت کے دن تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا، اس قیامت کے دن میں آنے میں کوئی شک، قرآن بھی لا ریب ہے اور قیامت بھی لا ریب ہے۔ اس میں جو لوگ شک کرتے ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ قرآن کریم نے عقیدہ آخرت پر اتنا زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے اس پر سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا کرے، اور قرآن کریم سے ہماری والہانہ محبت جو ہے وہ پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ۔